अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाखरा गुल इनसाइड ब्लॉग के प्लेटफॉर्म से और आज हम बात करेंगे नेटो के बारे में। सर्द जंग के दौरान कायम किया गया नेटो एक ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी अलायंस है जो अमेरिका समेत 31 रुकन ममालिक पर मुश्तमिल है। उसने अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, कोसोवो और सोमालिया में सिक्योरिटी ऑप्शंस के नाम पर गासिबाना जंगे और हमले किए हैं और इसमें फिनलैंड को शामिल करने के लिए तौसीह की गई है। यूक्रेन पर रूस के हमले के दरमियान नेटो के बहुत से इत्तेहादी कीव को गैर मामूली मिकदार में फौजी सामान फराहम कर रहे हैं। इस इत्तेहाद में फिनलैंड को शामिल करने के लिए तौसीह की गई है। अमेरिका और यूरोप के फौजी ताउन का सुतून है। नेटो सोवियत जारहियत के खिलाफ 1949 में कायम की गई नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इत्तेहादियों के एक बढ़ते हुए ब्लॉक ने सर्द जंग के खात्मे के बाद जनूबी अमेरिका, अफगानिस्तान और लीबिया जैसे ममालिक में यूरो अटलांटिक के इलाके से बाहर बहुत से तकरीबी मिशंस पर काम शुरू कर दिया है। नेटो ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हमलों के बाद पहली बार अपनी इज्तिमाई दिफाई शिक आर्टिकल 5 को लागू किया, जिनका इर्तिकाब अफगानिस्तान में मुकीम अलकायदा दहशतगर्द नेटवर्क ने किया था। काबुल में अमरीकी ज़ेर क़यादत अफवाज की जानिब से तालिबान हुकूमत का तख्ता उलटने के फौरन बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने नई अफगान हुकूमत की हिमायत के लिए एक बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स इसाफ को इख्तियार दिया। नेटो ने 2003 में बाज़ाब्ता तौर पर इसाफ की कमान संभाल ली, जिसने यूरोप से बाहर अपनी पहली ऑप्शनल वाबस्तगी की निशानदेही की। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अफगानिस्तान में मिशन ने इस बात का इशारा देकर इत्तेहाद के लिए एक अहम मोड़ का निशान लगाया कि नेटो सर्द जंग के बाद के सिक्योरिटी माहौल के मुताबिक ढाल रहा है। नेटो ने अफगानिस्तान में 50 से ज़ायद इत्तेहादी और शराकतदार ममालिक के 1,30,000 फौजियों की कमांड की। 13 साल की तवील और महंगी जंग और कई बड़े जंगी जराइम के बावजूद नेटो कोई पायदार कामयाबी हासिल न कर सका और बेसरो सामान अफगानों के हाथों शिकस्त खाने के बाद वापसी के रास्ते ढूंढना शुरू कर दिए। इसाफ ने 2014 में अपना मिशन मुकम्मल करने का ऐलान करके राह फरार इख्तियार की। अमेरिका और नेटो के इत्तेहादियों ने 2021 में अफगानिस्तान से अपनी बकिया अफवाज तकरीबन 10,000 फौजियों को वापस बुला लिया, जिससे इत्तेहाद का 20 साला नाकाम फौजी ऑपरेशन खत्म हो गया। तालिबान ने नेटो की पिसपाई और फरार के बाद मुल्क पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। ये वही तालिबान हैं जिनको खत्म करने के लिए नेटो ने 20 साल और $1 ट्रिलियन खर्च किए और ये अब तक की तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त है। मॉस्को ने वस्ती और मशरकी यूरोप में नेटो की सर्द जंग के बाद की तोसी को बड़ी तशवीश के साथ देखा है। बहुत से मौजूदा और साबिक रूसी रहनुमाओं का ख्याल है कि इत्तेहाद का साबिक सोवियत दायरा में दाखिल होना 1990 में जर्मनी के दोबारा इत्तेहाद के बाद मशरिक की तरफ तोसी न करने की मुबैना अमरीकी जमानतों के साथ धोखा है। हालांकि इन मुबाहिसों में शामिल अमरीकी हुक्काम तारीख के इस अकाउंट से इख्तिलाफ करते हैं। ज़्यादातर मगरबी रहनुमा तोसी के खतरात को जानते थे। अगर नेटो को जूं का तूं रखने में कोई तवील मुद्दती खतरा है तो उसे बहुत तेज़ी से तब्दील करने में फौरी खतरा है। नेटो की मशरिक की तरफ तेज़ी से तोसी एक नौ साम्राज्यी रूस को खुद को पूरा करने वाली पेशीन गोई बना सकती है। सिक्योरिटी खारजा वारन क्रिस्टोफर ने जनवरी 1994 में वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा, बरसों के दौरान नेटो और रूस ने मुफाहमत की जानिब अहम इकदाम किए,
خاص طور پر 1997 کے بانی ایکٹ پر دستخط کے ساتھ، جس نے دو طرفہ بات چیت کے لیے ایک باضابطہ فورم قائم کیا۔ تاہم اعتماد کی مسلسل کمی نے تعلقات کو متاثر کیا۔ روس کے 2014 میں کریمیا کے الحاق اور مشرقی یوکرین کے مسلسل عدم استحکام نے نیٹو کے ساتھ تعلقات کو مزید خراب کر دیا۔ مداخلت کے ہفتوں بعد نیٹو نے ماسکو کے ساتھ تمام سویلین اور فوجی تعاون معطل کر دیا۔ صدر ٹرمپ 2017 میں اقتدار میں آئے تھے، جس کا مقصد روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ تناؤ کو کم کرنا تھا۔ تاہم اس کی انتظامیہ کے کچھ ارکان کے ساتھ ساتھ امریکی کانگریس اور فوج میں بہت سے لوگوں نے اس کوشش کی مخالفت کی، جس کو انہوں نے روس کی جاری خلاف ورزیوں کے طور پر دیکھا، خاص طور پر اس کی غیر ملکی انتخابات میں مداخلت اور نئے جوہری ہتھیار تیار کرنے کی کوشش۔ اپنی صدارت کے آخر میں ٹرمپ نے یورپ میں امریکی فوجی پوزیشن کو اثر نو ترتیب دینے کا منصوبہ بنایا، جس سے وہاں اس کے مجموعی اثرات میں کمی دیکھی جائے گی، لیکن یہ عمل میں نہیں آیا۔ روس نیٹو کشیدگی 2021 کے آخر اور 2022 کے اوائل میں اس وقت عروج پر پہنچی جب پوتن نے یوکرین کے ساتھ سرحد پر غیر معمولی فوج سازی کا حکم دیا اور ایک وسیع حملے کی دھمکی دی۔ جب تک کہ اتحاد مستقل طور پر اپنی رکنیت کی توسیع کو روکنے کا وعدہ پورا نہیں کرتا، نیٹو کی بعض فوجی تعیناتیوں کے لیے روس فکر مند ہے اور دیگر ضمانتوں کے علاوہ یورپ سے امریکی جوہری ہتھیاروں کو ہٹانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اتحاد کے رہنماؤں نے دیگر سفارتی راستے تلاش کرتے ہوئے ان مطالبات کو مسترد کر دیا اور روس نے فروری میں اپنا حملہ شروع کر دیا۔ یوکرین میں روسی جارحیت کو بہانے بنا کر نیٹو کی مشرق میں توسیع کرنے کی دیرینہ خواہش نے اتحاد کو نیٹو کے مشرقی کنارے پر بڑے خطرے سے دوچار کر دیا اور اپنے دفاع کو مضبوط کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ویلز میں 2014 میں سربراہی اجلاس کے بعد سے نیٹو نے فوجی مشقوں میں تیزی دلائی ہے اور بلغاریہ، اسٹونیا، ہنگری، لٹویا، لتھوانیا، پولینڈ، رومانیہ اور سلوواکیہ میں نئے کمانڈ سینٹر کھولے ہیں۔ نیٹو کے ارکان نے یوکرین کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کیا ہے۔ حالانکہ ایک غیر رکن کے طور پر یوکرین نیٹو کے دفاعی دائرے سے باہر ہے۔ 2018 میں امریکہ نے یوکرین کو جدید دفاعی ہتھیار فراہم کرنا شروع کیے، جن میں جیویلین اینٹی ٹینک میزائل بھی شامل ہیں، تاکہ ڈونباس کے علاقے میں روس کے حمایت یافتہ باغیوں کا مقابلہ کرنے میں مدد مل سکے۔ نیٹو نے یوکرین کو مضبوط کرنے کے لیے بہت زیادہ امداد کی ہے، جس میں جدید ترین ہتھیار قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ فوجی مشقیں کی جو روس کی تشویش کا سبب بنی اور روس کو حملہ کرنے پر ابھارا۔ حملے کے بعد سے نیٹو کے بہت سے رکن ممالک نے بشمول امریکہ نے یوکرین کو بے تحاشا فوجی مدد فراہم کی ہے، جس میں جدید ترین ہتھیاروں جیسے ٹینک، بھاری توپخانہ، مسلح ڈرون اور طیارہ شکن نظام شامل ہیں۔ یہ مہلک امداد اتحاد کی سرپرستی میں نہیں دی گئی ہے اور نیٹو کے رہنما ایسے اقدامات کرنے سے گریز کرنے کے خواہاں ہیں، جیسے کہ نو فلائی زون کا نفاذ، جو اسے روس کے ساتھ براہ راست تنازع کی طرف لے جا سکتا ہے، یا دوسری صورت میں دشمنی کو بڑھا سکتا ہے۔ پھر بھی روس نے خبردار کیا ہے کہ یہ امداد فراہم کرنے سے نیٹو کے اتحادی ایٹمی جنگ چھڑنے کا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور نیٹو نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی ہے، جو مبینہ طور پر 1990 کی دہائی کے اوائل میں کیے گئے تھے، کہ یہ اتحاد سابق سوویت بلاک میں توسیع نہیں کرے گا۔ روس کی اشتعال انگیزیوں نے نیٹو کی ایک اور بڑی توسیع کو جنم دیا۔ فن لینڈ اور سویڈن، دو ممالک جن کی باضابطہ فوجی صف بندی سے گریز کی تاریخ ہے، نے 2022 میں اتحاد میں شامل ہونے کے لیے درخواست دی۔
فن لینڈ نے اپریل 2023 میں اس میں شمولیت اختیار کی۔ نیٹو نے نارڈک نقش کو بڑھایا اور روس کے ساتھ اپنی سرحد کی لمبائی کو دگنا کیا۔ سویڈن کی شمولیت ترکی اور ہنگری کے ساتھ سیاسی تنازعات کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئی ہے، جو اس کی رکنیت کے لیے حتمی رکاوٹ ہے۔ نیٹو کی وسعت کی دیرینہ خواہش نے اس کو شکست و ریغ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اتحاد اپنے تمام وسائل کے باوجود روس کو جھکنے پر مجبور نہ کر سکا۔ مزید برآں رکن ممالک کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی۔ ان ممالک کا اثر و رسوخ کم ہوا۔ ان کی معاشی پابندیوں کے جارحانہ استعمال کی وجہ سے دنیا ڈی ڈالرائزیشن کی طرف راغب ہوئی ہے۔ چین، ایران، مسلم بلاک اور کئی ممالک نے ان کے دباؤ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس سے ان کی خارجہ پالیسی کمزور ہوئی ہے اور روس مخالف پالیسی نے اپنے لیے مستقبل میں بڑے خطرات کو جنم دیا۔ ماہرین کے مطابق آنے والے دنوں میں امریکہ اور نیٹو کہیں بھی جارحانہ کارروائی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہاں ان کو رشیا ملے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔ ٹل نیکسٹ ٹائم۔